محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اعلان فرما دیں کہ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا قبیلہ، و اموال اقترفتموہا، اور مال کہ تم انہیں کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، اور تجارت، کاروبار زندگی تمہیں اس کے ماند پڑ جانے کا خطرہ لاحق رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور مکانات کہ ان میں رہائش پذیر ہونا تمہیں پسند ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ 8 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول
اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا کہ آیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ پوری طرح سے بغور جائزہ لیں، غور و فکر کریں، سوچ بچار سے کام لینے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ یہی 8 چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت میں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں، دین اسلام کے راستے میں، تمام امور اور معاملات میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ کے اندر خامی، کمزوری، کوتاہی پیدا ہوتی ہے، جس معاملہ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں سستی اور کوتاہی آتی ہے، یا جس کی وجہ سے ہم مجبور اور بے بس ہوتے ہیں اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، وہ ان 8 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور ہوتی۔ کبھی ماں باپ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات بھرے پڑے کہ ان کے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے جو لوگ رکاوٹ بنے وہ کون تھے؟ ان کے والدین، یا انسان کی اولاد وہ رکاوٹ بنتی ہے، یا پھر بھائی جن کو انسان اپنا دست و بازو کہتا ہے، یا بیویاں، گھر والیاں، وہ رکاوٹ بنتی ہیں۔ اور کبھی یہ سب موافق ہوتے ہیں لیکن خاندان، قوم، قبیلہ، برادری اس کو قبول نہیں کرتی، وہ آپ کی مخالفت پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ 5 چیزیں تو آپ کے موافق ہیں، لیکن جو مال آپ نے کمایا ہوا ہے وہ مال رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یا کبھی مال بھی رکاوٹ نہیں بنتا، مال موجود ہے، بینک بیلنس موجود ہے، لیکن آنے والے حالات اور خدشات کے پیش نظر انسان اس بات سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ میرا کاروبار کہیں ٹھپ نہ ہو جائے، کاروبار بند نہ ہو جائے، اگر اس میں خسارہ پڑ گیا تو میں کیا کروں گا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ مالدار لوگوں کے لیے بھی اسی قدر پریشان کن ہے جس قدر یومیہ محنت اور مزدوری کرنے والے لوگوں کو پریشانی ہوتی، اور شاید یومیہ کمانے والے کو اس قدر پریشانی لاحق نہ ہو جس قدر بینک بیلنس رکھنے والے، لینڈ لارڈ، زمینوں کے مالک، تمام قسم کی سہولیات اور آسائشیں ہونے کے باوجود وہ خوفزدہ ہے۔ پھر انسان جن مکانات میں رہتا ہے کہ جن میں رہنا اس کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے،
کبھی ان مکانات کے متعلق پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی ایسے معاملات، کوئی قانونی پیچیدگیاں یا رشتہ دار، خاندان، قوم، قبیلہ، برادری والے، یا جیسا کہ سوسائٹیز والے یا ٹیکس والے یا دیگر لوگ پریشان کرتے ہیں، تو مختلف وجوہات سے انسان کے راستے میں یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اور اگر انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبت موجود ہو تو کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ آپ دیکھ لیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے احتجاج کیا، بھوک ہڑتال کی، تمام تر طریقے آزمائے اور ان کو بار بار بلیک میل کرنے کی کوشش کی، کہا کہ میں اسی طریقے سے بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، پھر دنیا والے کہیں گے کہ سعد کی ماں سعد کی وجہ سے بھوکی پیاسی مر گئی، پھر تو معاشرے کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس کا تیرے پاس کیا عذر اور جواب ہوگا؟ کتنی بڑی آزمائش۔ لیکن کہا ماں تو ایک ہے، تیرے جیسی کئی مائیں اس دین اسلام پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر، نبوت پر، ان کی ذات پہ قربان کی جا سکتی۔ اعصابی جنگ ہوتی ہے کہ کون استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اور کون کمزوری دکھاتا ہے۔ ماں کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا دین اسلام سے منحرف نہیں ہوگا، اس نے بھوک ہڑتال چھوڑ دی۔ اگر یہ تھوڑی سی کمزوری دکھاتے تو آخرکار کیا نتیجہ نکلتا؟ وہ اس کو دین اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دیتے۔ ایسے ہی اولاد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف ہے، بیٹا ایک طرف ہے، باپ وہ بھی مخالف ہے۔ جنگ بدر میں باپ بیٹے کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک مدت بعد جب بیٹا اسلام قبول کر چکا ہے، آپس میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بیٹا باپ کو یہ بات جتلا رہا ہے کہ آپ 2-3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ باپ کے کیا جذبات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کس قدر غالب ہے، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ کہا اللہ کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میرے تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیرا سر قلم کر دوں۔ میں یہ پرواہ نہ کرتا کہ میرا بیٹا، اور ان لوگوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مجادلہ کے آخر میں اس بات کو بطور خاص بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کی قربانیاں، ان لوگوں کا ایمان، ان کا یقین وہ کس قدر پختہ ہے، اور کس قدر ان تمام رشتوں کو اللہ تبارک و تعالی پر، اس کے دین پر، اس کے احکامات پر، اس کی محبت پر قربان کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ
اس قوم کو جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر، ایسا نہیں پائیں گے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرتے، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو ایسا نہیں پائیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، خواہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، یا بیٹے ہوں، یا بھائی ہوں، یا خاندان، قوم، قبیلہ، برادری ہو، جن چیزوں کا پیچھے ذکر کیا گیا سورہ توبہ کی آیت میں، ان چیزوں کو یہاں گنوا دیا کہ ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے یہ محبت نہیں کرتے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے، پختہ کر دیا، پیوست کر دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور روح امین کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ، جبرائیل امین کے ذریعہ سے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت اور مدد اور تائید کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ان باغات میں، ان بہشتوں میں، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گیا۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ جو پارٹیاں ہم نے اختیار کر رکھی ہیں ان میں سے کوئی پارٹی بھی اللہ کی پارٹی نہیں ہے، اور سب سیکولر ہیں، دین دشمن لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سنے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ بات خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پارٹی والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو ترجیح دیتے ہیں یا نہیں؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہم اپنے ان رشتہ داروں کو، خاندان کو، قوم، قبیلہ، برادری کو، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، مال و دولت، گھر بار، کاروبار زندگی کو ترجیح دیتے ہیں یا ان کو ترجیح دیتے ہیں؟ ویسے ہر روز آپ اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، یومیہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ سننے کے باوجود جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کس چیز کو اہمیت دیے ہوئے؟ ان کے راستے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ دکانیں، کاروبار، مال و دولت، کیا چیز رکاوٹ؟ کیا چیز ان کو نماز پڑھنے کے لیے آنے میں رکاوٹ بنتی ہے؟ یہ بڑا کڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اور کورونا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پر، مسلمانوں پر بطور خاص
یہ حجت اور دلیل قائم کر دی ہے. 2 ماہ کا لاک ڈاؤن رہا، دکانیں، کاروبار، زندگی سب کچھ بند رہا، اس کے باوجود لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آئے. آپ بتائیں کہ اب کیا عذر تھا، اب کیا بہانہ تھا کہ جی دکان پہ اکیلا ہوتا ہوں، دکان اکیلی ہوتی ہے، جی مصروفیت ہوتی ہے، کاروبار میں پھنسے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے اوپر یہ حجت اور دلیل قائم کر دی. اب بتاؤ، اب تو کوئی کاروبار نہیں ہو رہا، زبردستی تمہارے کاروبار بند کروا دیے گئے. اگر اللہ ایسے کر سکتا ہے تو مستقل طور پر کاروبار کو ختم بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی خاطر قربانی دے کر کے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، معیشت میں، تجارت میں، اس کے تمام امور اور معاملات میں خیر و برکت نہیں کرے گا؟ کیوں جی؟ آپ دیکھ لیں، جو لوگ نماز کے ٹائم پر دکانیں بند کرتے ہیں یا وقفہ کر دیتے ہیں، ان کے کاروبار میں کمی آتی ہے یا بڑھوتری ہوتی ہے؟ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں. جن کا یہ طریقہ ہے وہاں نماز سے پہلے لوگ فارغ ہونا چاہتے ہیں، نماز کے بعد سب سے پہلے لوگ وہاں لائن بنائے کھڑے ہوتے. جائیں دیکھیں آپ، لاہور میں ایسی بعض دکانیں ہیں وہ کوئی رعایت نہیں کرتے، کوئی بھیڑ نہیں ہے ان میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا، انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جبکہ میں، یہاں تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایمانی کیفیت کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں سوائے میری جان کے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عمر تو ابھی تک صحیح مومن نہیں ہوا، تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. سوچنے اور غور کرنے کی بات. ہماری کیا حالت ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. اگر ان کا ایمان ناقص تھا تو ہمارا ایمان کدھر ہے؟ ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے، کیا معاملہ ہے؟ اور سب سے زیادہ جو چیز انسان کے لیے آزمائش کا باعث بنتی ہے وہ بیٹے اور بیٹی کی شادی ہے. اس موقع پر انسان کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ ایک طرف بیوی ہے، بچے ہیں، سسرال ہیں، بچوں کے ننیال ہیں، ددیال ہیں، ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں، محلے دار ہیں، قبیلہ ہے، خاندان ہے، قوم ہے، برادری ہے، اور دوسری طرف اللہ اس کے رسول کے احکامات. کیا چیز غالب آتی ہے ہم پہ؟
بیوی بچے، خاندان، قوم، قبیلہ، برادری، رشتہ دار، دوست، احباب، وہ عموماً غالب آتے ہیں. یہاں آ کر کے بڑے بڑے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، بڑے ہی فتویٰ بازی کا شغل کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو فتنہ پیدا ہوتا ہے، عورتیں سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اس فنکشن میں تو مولوی کی اولاد ہو، کسی دوسرے کی اولاد ہو. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہدایت دے. وہ یہ سمجھتی ہیں عورتیں، خواتین، کہ اگر ہم نے سر ننگا کر کے، بے پردہ ہو کر کے یہاں اپنے حسن و زیبائش کا مظاہرہ نہ کیا تو شاید یہ شادی کا فنکشن ادھورا ہو، ہمارے آنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے. یہ شادی بیاہ میں فتنے پیدا ہوتے ہیں. ایک واقعہ عبرت کے لیے عرض کرتا ہوں. قصور میں 8 سال تک جمعہ پڑھاتا رہا. مسجد کے قریب ایک گھر تھا، ان کی شادی کا موقع آیا. دنیا دار لوگ تھے. شادی ہو گئی، شادی کی مووی بنی، فلم بنی. کچھ دنوں کے بعد ان گھر والوں کے پڑوسیوں کے ہاں مہمان آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ شادی کی فلم چلائی. مہمانوں نے پوچھا یہ کن کی شادی ہے؟ کہ عورتیں سونے سے لدی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ان میں سے کچھ جج ہیں، کچھ بیوروکریٹس ہیں، کچھ بڑے عہدہ و منصب پر ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کی شادی تھی. انہوں نے پلان کر کے اس گھر میں ڈاکہ مارا، سب کچھ لوٹ لاٹ کے لے گئے. چونکہ ان کا ایک آدمی FIA میں ڈائریکٹر تھا، بڑا اثر و رسوخ تھا، بندے پکڑ لیے. قصور کہاں ہے اور بورے والا کہاں ہے؟ وہاں سے بندے پکڑے گئے. جب تفتیش کی تو وجہ اور سبب کیا چیز بنی؟ اس شادی کی مووی. یہ دیکھ کر کے انہوں نے ڈاکہ مارا، ان کو لوٹا. کیا شریعت کے احکامات، کیا اس کے فوائد، کیا شریعت کی تعلیمات جو ہر اعتبار سے انسان کو تحفظ دیتی، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کامیابی کی ضامن ہے یہ تعلیمات. تو میرے بھائی اور دوست، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کے دعوے داروں سے مطالبہ کیا اور یہ اعلان کروایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. کہ آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری تابع داری کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے اور تمہارے گناہ بخش دے گا، معاف کر دے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم اللہ کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟
اور بھائیوں ہمارے دنیا میں آنے سے 1400 سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی جائے، فرما برداری، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی سنن اور احادیث کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے، اللہ کے محبوب بن جائیں۔ کوئی ایک ٹانگ پر دریا میں کھڑے ہو کر کے وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قبرستان میں جا کر کے چلہ کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی روٹیوں کے اوپر سورتیں اور آیات لکھ کر کے کھانے سے اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، کسی پیر کا مرید ہونے سے اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن، مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ اس کی تابعداری کرے گا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ ان کا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کے بغیر انسان ان کی تابعداری فرما برداری کر ہی نہیں سکتا۔ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ بات مانی جائے، اس پہ عمل کیا۔ اور جب انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت موجود ہو، اللہ کی محبت موجود ہو اور ایمان اور یقین اسے حاصل ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ آپ دیکھ لیں فلسطینیوں کے، اہل غزہ کے، حماس کے مصر میں مذاکرات ہوئے، ان کو بھاری پیشکشیں کی گئی، آپ کو مکان بنا کے دیں گے، آپ کو نقدی دیں گے، پرامن علاقہ ہوگا، دنیا میں جہاں چاہو گے وہاں جا کر کے آباد ہو سکو گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہتھیار ڈال دیں، شکست تسلیم کر لیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات نہیں بتاتے کہ انہوں نے ان کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا، اور کبھی صحیح خبروں سے واقف ہو جائیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ ان کے 1,00,000 ریزرو فوجی جو جنگ میں شامل کیے ہوئے ہیں، انہوں نے لکھ کر کے دیا ہے کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے، یہ ظلم و ستم بند ہونا چاہیے۔ وہ نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، یہاں سینکڑوں مرتے ہیں، تو صبر و استقلال کا مظاہرہ، اللہ پر ایمان اور یقین کا مظاہرہ، اور اس کے اگینسٹ ایک مرتا ہے تو چیخو پکار ہوتی ہے، آسمان تک چیخیں پہنچتی، کیونکہ ان کا سب کچھ لٹ پٹ گیا۔ وہ دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں۔ ایمان والا آدمی تو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ یہ اعلان کر دیں، دنیا کو پیغام پہنچا دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ جہانوں کے رب کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے تابعداری فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ انا اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ بار بار آپ نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں۔ بار بار میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔
اگر اس وقت روئے زمین پر کوئی لوگ اس طریقے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں تو یہ اہل غزہ ہے، فلسطینی ہیں، اور دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی بزدل ہیں تو پوری دنیا کے مسلمان ہیں، غیروں کی تو بات ہی نہیں، وہ تو ہیں ہی بزدل، یہ مسلمانوں کی بات ہے۔ جب دیبل میں راجہ طاہر نے مسلمان عورتوں، بچوں، مردوں کو قیدی بنا لیا، تو 100 افراد بھی نہیں تھے، 60-70 افراد تھے۔ ایک عورت نے خط لکھا خلیفہ وقت کو کہ ہم مسلمان راجہ طاہر کی قید میں ہیں، ہمیں یہاں سے نجات دلائی جائے، آزاد کروایا جائے۔ حجاج بن یوسف تاریخ کا سب سے بدنام شخص، سفاک ترین آدمی، ظالم آدمی، اس میں بھی غیرت ایمانی موجود تھی، اس میں بھی حمیت موجود تھی، جو آج کے کسی مسلمان ملک میں موجود نہیں، الا ماشاء اللہ الا من رحم۔ اس نے خلیفہ سے بات کی، انہوں نے کہا ہماری فوجیں آرمینیا، آذربائیجان، افریقی ممالک میں برسرے پیکار ہیں، جہاد میں مصروف ہیں، خزانے میں اتنی رقم موجود نہیں ہے کہ ہم یہاں سے ایک لشکر سندھ کی طرف روانہ کر سکیں۔ حجاج بن یوسف نے وعدہ کیا، کہا کہ جتنی رقم بیت المال میں سے خرچ ہوگی میں ضمانت دیتا ہوں کہ دگنی رقم بیت المال میں جمع کروائی جائے۔ لشکر روانہ کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ محمد بن قاسم 16 سال کی عمر کا نوجوان، ہمارا میٹرک پڑھتا ہوا FA/FSC کا نوجوان، اس کو ہاتھ منہ دھونے کی فرصت نہیں ہے، نماز کا طریقہ نہیں آتا، اس کو نہ دنیاوی آداب آتے ہیں نہ دینی آداب آتے ہیں، الا ماشاء اللہ الا من رحم ربی، جو ہماری حالت ظاہر ہے معاشرتی طور پر، اور والدین کا جو کردار ہے سوالیہ نشان ہے۔ یہ 16 سالہ نوجوان سپہ سالار بنا کے بھیجا گیا، راجہ طاہر کو شکست دی، ان مسلمان قیدیوں کو آزاد کروا کر کے ان کے وطن روانہ کر دیا۔ فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔ سہون اس وقت کہا جاتا تھا، یا سیوستان اس وقت اس کا نام تھا علاقے کا، جس کو آج سیون کے نام سے یاد کرتے ہیں لوگ۔ یہاں سالانہ لوگ لال قلندر کے مزار پر حاضری کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سمجھ دے، اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہے وہاں جاتے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے وہاں کا سفر کرتے ہیں، جیسے حج عمرہ کے لیے مسلمان سفر کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا، چنا قوم، آپ جانتے ہیں کہ عالم چنا نامی 7.5 فٹ کا شخص تو اس قوم سے تھا۔ ان کو معلوم ہوا کہ عربوں نے آ کے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے، جائزہ لینے کے لیے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جاؤ جا کر کے دیکھو کہ کیا ہم ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت، طاقت، استطاعت رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر مقابلہ کرنے کی ہمت، طاقت نہیں رکھتے تو پھر ہم ان کے ساتھ صلح کریں۔ تو نمائندہ آتا ہے، آ کر کے جائزہ لیتا ہے۔ نماز مغرب کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے،
اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، وہ نہیں جانتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ فوج کو جمع کرنے کے لیے منادی ہو رہی، اور اذان مکمل ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم اس وقت اس کی عمر 17.5 سال ہو چکی ہے۔ یہ آگے مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ جماعت کرواتا ہے، کھڑا ہے تو پوری فوج کھڑی ہے، رکوع میں جاتا ہے تو پوری فوج رکوع میں چلی جاتی ہے، سجدے میں جاتا ہے تو پوری فوج سجدے میں چلی جاتی ہے، اٹھ کے بیٹھتا ہے تو پوری فوج پیچھے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، یہ فوجی ریہرسل ہو رہی ہے، فوجی مشقیں ہو رہی ہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے یہ نظم و ضبط دیکھا، جا کر کے قوم کو اس نے بتایا کہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے۔ منظر کشی کی انہوں نے پروگرام بنایا، اپنے دستور کے مطابق ایک تھال لیا، اس میں تحفے تحائف قیمتی اشیاء رکھ کر کے صلح کا پیغام لے کر کے جب پہنچے ہیں تو دسترخوان بچھ چکے ہیں، فوج کے لیے، مجاہدین کے لیے کھانا لگ چکا ہے۔ محمد بن قاسم نے ملاقات کی، تھال کو دیکھا ہی نہیں، سائڈ پہ رکھوا دیا، اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلایا۔ وہ اس قدر متاثر ہوئے، دو ہی چیزیں دیکھی، ایک اللہ کے ساتھ تعلق اور دوسرا مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اخلاق۔ وہ تمام سردار مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، واپس جا کر کے قوم کو پیغام دیا، پوری قوم نے اسلام قبول کر لی۔ آج مسلمانوں کی حالت زار آپ کے ساتھ، یہاں سے روانہ ہوئے، ملتان میں آ کر کے ملتان کا محاصرہ کیا، بہت پرانا شہر ہے، تمام ہندو یہاں آباد تھے، بہت بڑی گدی تھی یہاں پہ، بہت بڑا ملتان سے باہر مندر تھا۔ جب محاصرہ جاری رہا، انہوں نے امان طلب کی، اور اس شرط پر کہ جو کچھ ہمارے پاس خزانے موجود ہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، کچھ نہیں چھپائیں گے۔ امان دے دی، محاصرہ چھوڑا، پنڈت آئے، انہوں نے آ کر کے جو شہر سے باہر مندر تھا بہت بڑا، نشاندہی کی کہ یہاں سے کھدائی کی جائے۔ وہاں سے کھدائی کی گئی تو 650 من، کتنا؟ 650 من سونا برآمد ہوا۔ اس سونے کو خچروں، گدوں، گھوڑوں اور اونٹوں پر لاد کر کے پوری دیانتداری سے، بغیر خیانت، بغیر کرپشن، بغیر ہیرا پھیری کے، جیسے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے سب کچھ، تمام برائیاں موجود ہیں معاشرتی طور پر، انا للہ و انا الیہ، وہاں پہنچایا گیا۔ جب اس کا اندازہ کیا گیا، اس وقت تک جتنا بیت المال میں سے خرچ آ چکا تھا، یہ اس کا دگنا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بات یاد رکھیں، جب تک مسلمان اپنا بھولا ہوا سبق یاد نہیں کریں گے، اس وقت تک دنیا میں عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، کہ جب لوگ بیعینہ اختیار کر لیں، بیعینہ یہ ہے کہ ادھار میں کوئی چیز زیادہ رقم میں فروخت کی اور پھر نقد میں فروخت کرنے والا شخص وہ کم قیمت میں خرید لیتا ہے،
اور اس کو وہ کم رقم ادا کر دیتا ہے اور اس سے پیسے وہ ادھار وقت مقررہ پر وصول کرے گا. یہ ہیلا ہے، یہ سود کی ایک قسم ہے. فرمایا جب لوگ بیعینہ اختیار کر لیں گے اور بیل کی دم پکڑ کر کے کھیتی باڑی پہ راضی ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دے. یہاں تک کہ یہ اپنے دین کی طرف واپس پلٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا شروع کر دے، تب ان کی کھوئی ہوئی عزت ان کو واپس مل سکے. آج ہماری حالت زار یہی ہے، ناجائز طریقے سے مال کمانا، حرام طریقے سے مال اکٹھا کرنا، کاروبار کرنا، یہ ساری چیزیں معاشرہ میں مروج ہیں اور اللہ رسول کی تابعداری فرما برداری سے دین سے دور ہے، بہت زیادہ دور ہے میرے بھائیوں. تو یہ اس کے نتائج ہیں جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. باوجود کثرت کے ہماری ٹکا ویلیو نہیں ہے، اور وہ مٹھی بھر ہونے کے باوجود وسائل بھی ان کے پاس موجود نہیں ہیں. پوری دنیا کو انہوں نے ہلا کر کے رکھ دیا. پوری دنیا کا کفر ایک جگہ پہ جمع ہو چکا ہے اور ان کی پشت پہ مسلمان بھی کھڑے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی لغزش نہیں آئی، کوئی کمزوری نہیں آئی. مر جائیں گے تو وہی زندہ ہے میرے بھائی. ہم زندہ ہو کر کے بھی مردہ ہیں، وہ مر کر کے بھی زندہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ کہ یہ 8 چیزیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے جن کا ذکر کیا ہم نے. تو اللہ فرماتا فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آیا کہ آیا. یہ اللہ کا عذاب نہیں جو ہم پہ مسلط ہے، گھر بار ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے، خوف مسلط ہے، کوئی چیز محفوظ نہیں، نہ جان، نہ عزت، نہ مال. ایمان تو پہلے ہم خود ضائع کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سستیاں کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق دے، اور اس جان کو جو چلی جانی ہے، بستر پہ بھی جائے گی، روڈ پہ بھی جا سکتی، کہیں بھی چلی جائے گی، اپنے راستے میں قربان کرنے کی توفیق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہادت کی تمنا نہیں کرتا، خواہش نہیں کرتا، وہ منافقت کی موت مرے گا. صحیح مسلم کی حدیث. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو شہادت کی موت نصیب فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.